والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نور اللہ۔ اصل میں حضرت مسئلہ صرف یہی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، صرف کہتا کوئی نہیں۔ بندے کا اپنا کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزرنا ایک قبر پر سے ہوا۔ ظاہر ہے جی نگاہ نبوت تھی، چھپی چیزیں بھی دیکھتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو نا بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصہ بعد اب واپس گزرے تو وہ جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم مجھے اس قبر والے کے حال سے آگاہ کر کہ پہلے گزرا تو عذاب تھا، اب گزرا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو آگے سے جواب آیا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ شخص مرا نہ تو یہ بڑا فاسق، بڑا بدکار اور گناہگار تھا، جس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ مرا نہ تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا نا تو استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے اپنی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے اور ہم والد کو عذاب دیں، اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم۔ صرف خرابی یہ ہے کہ کہتا کوئی نہیں، صرف خرابی ہے، باقی تو سب کچھ ہے، اب کہتا کوئی نہیں۔ مار ہمیں یہ پڑ گئی ہے کہ اب کہتا کوئی نہیں ہے۔ جو جتنی نحوستیں ہیں، جو کچھ ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ اب کہتا کوئی نہیں، ہم چھوڑ گئے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین آپس میں ملے تو جو مسلمان کا شیطان تھا نا وہ دبلا پتلا ننگا، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور جو کافر کا شیطان تھا موٹا، بالوں میں تیل لگا ہوا، کپڑے بھی اس نے پہن رکھے۔ وہ جو کافر کا شیطان تھا نا، اس نے اس شیطان سے جو ایک مسلمان پہ مسلط تھا اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ سکا سڑیا، وال بکھرے، ننگا بھی۔ اس نے کہا بھائی مجھے اللہ نے جس پہ مسلط کیا نا وہ تو بندہ مومن ہے، وہ تو جب کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ شریف کی برکت سے میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کھاتا رہتا ہے، میں پاس بیٹھا بھوکا رہتا ہوں۔ جب وہ کچھ پینے لگتا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اس کے پینے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ سر میں تیل ڈالتا ہے وہ پھر پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں تیل میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ اور وہ جو شیطان تھا نا جو کافر پہ مسلط تھا، اس نے کہا میں تو ایسے شخص پہ مسلط ہوں جو خدا کو بھول ہی چکا ہے، وہ کسی کام میں کھاتے پیتے تیل لگاتے اپنے کپڑے کسی چیز میں وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اس لیے میں اس کی ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہوں۔ بات پھر ہوئی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ آج آپ جیسے سائیں اور نے کیا کہا کہ دیکھو کہ وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، کہتے کوئی نہیں ہے۔ ہم تو مائل با کرم، کوئی سائل ہی نہیں۔ بندے یہ تجھے نہیں دیں گے، یہ تو بنا ہی تیرے لیے، اللہ کو اس میں سے کس کی حاجت ہے؟ اللہ کو تو نہیں سیب کی حاجت ہے، اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر تجھ پہ سیب بند ہے تو ذرا چیک کر، ہاں کام تو نے خود ہی خراب کیا ہے، ہم نے تو بنائے تیرے لیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم نے تجھے قرآن میں کہا نہیں تھا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا،
تو اگر ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس زمین کو تجھ پہ تنگ کر دیں گے. اس لیے حضرت ہمیں تو جو سبق ملا ہے ہم نے تو بار بار وہی دہرانا ہے کہ کہہ لو بھائی، کہہ لو. وہ جو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. حضرت جنید جنہوں نے حضرت جی چلائی آ رہی، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا کہ وقت وصال تھا. اب ہر بندے کو تو نہیں پتا حضرت کہ بڑوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں، حضرت وہاں کیسے بیٹھا جاتا ہے. وہ وقت وصال تھا اور حضرت ہمیں مشکل لگتا ہے کیونکہ دل لگا لیا نا. ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. ہاں اگر لمبی عمر کی دعا اس نظریے سے کی جائے کہ میں اللہ کا زیادہ ذکر کروں پھر اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اگر لمبی عمر کو صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں اور عیاشی کروں، وہ نہیں مانگتے. وہ تو کہتے ہیں کیڑے ویلے ویلا ہے حضرت، کیونکہ آج دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے حضرت. کیونکہ ہم نے دل لگایا ہے، دل کرتے ہی نہیں مرنے کو، دل کرتے ہی نہیں چھوڑنے کو. وہ کہتے ہیں کیڑے ویلے واز پوے حضرت، کیونکہ حضرت جی وہ ہر وقت تیاری رکھتے ہیں. حکیم صاحب دی تیاری پوری سی نا، تائیں تھوڑی دیر بعد پوچھ دیں ہاں کی وجہ جے تیاری پوری سی نا حضرت. پشکڑی انہوں نے بن مون کے رکھ لئی تھی حضرت اپنی، جڑے ویلے واز پوے چل بھائی. تیاری مکمل تھی، اس لیے ہر ویلے پوچھ دے سن کی وجہ جے، کیونکہ تیاری مکمل تھی. اس بندے نے اپنے آپ کو کنج کنجا کے رکھیا، اپنے آپ کنج تیاری پوری. ایک ٹک بسکٹ ایک حضرت جی پانی دا گلاس رات کو حضرت جی انہیں اپنی تیاری پوری رکھی. انہیں نہیں حضرت اس پاسے ہاتھ لایا، اگر بنانے پہ آتا تو پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالتا. فرمان لگے جو وڈے میاں جی کی خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ بنا کے دے گئے، نہ عبدالعی نے ایک اٹ لائی تو نہ عبدالعی نے ایک اٹ لائی. نہ لائی نہ لائی. جو بڑے میاں جی کی خادم علی صاحب بنا کے دے گئے، نہ عبدالعی نے کوئی اٹ لائی تو نہ ہی لائی. بس انتظار کیتا حضرت، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. تیاری پوری تھی نا حضرت، ساڑی تیاری کوئی نہیں. ڈر لگتا ہے ہوں حضرت کی بنے گا جا کے حضرت، صحابہ نو کی جواب دینا ہے. انہوں دی تیاری پوری تھی حضرت. ہائے ہائے ہائے، تیاری پوری ہے حضرت. تو ہر بندے کو نہیں پتا ان پاک لوگوں کے پاس کیسے بیٹھتے ہیں، آداب کیا ہیں حضرت. اس لیے کہا گیا جب بھی کسی عالم کے پاس جاؤ زبان کنٹرول میں، کسی عارف کے پاس جاؤ تو دل کنٹرول میں، اور کسی بادشاہ کے پاس جاؤ تو سر کنٹرول میں حضرت. آپ نے آنکھیں بند کر لی، انتظار کرتے ہیں کیڑے ویلے ویلا ہے حضرت. وہ آنکھیں بند حضرت اور ملک الموت کا انتظار ہے. وہ پاس ایک شخص کھڑا تھا، وہ حضرت جنید بغدادی کو کہتا ہے حضرت کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لوگ اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں. آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو آگے سے کیا فرمایا، وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. کنا یاد کیتا ہے، فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. میں تو اس بات کا اتنا مزہ لیتا ہوں کنا حضرت جنید نے یاد کیتا ہے گا. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. لیکن بھائی کسی کی بات تو نہیں کروں گا، اپنی کروں گا. میں بھول گیا جس طرح اس کو یاد کرنا چاہیے تھا، میں نہیں کر سکا. اس لیے پھر وہ بھی قرآن وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ دی قدر کرنی چاہیے تھی تسی اس ذات دی قدر ہی نہیں کی.
اور اصل میں حضرت جی کچھ چھوٹی سی بات کرو نا تو مسلک کو اٹھا کے لے آئیں سائیں اور اس گل دے گواہ نے تسی تے چھڈو اسی انہوں اینا بھولے ہیں کہ اسی بھی انہوں سٹیجاں تو کڑ چھڑے ہیں سائیں جی ہوں تسی کہتے حمد سنی ہوئے کہتے کوئی بھی نہیں پڑھتا ایسا بھولے اس کو حضرت جی جو سب کی اصل لا موجودہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ لا مطلوبہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ بڑے ہمیں یہ سبق پڑھا گئے لیکن اسی بھول گئے سٹیجہ بھی کڑ چڑھے حضرت کوئی حمد نہیں پڑھتا حضرت کہنے گے مصباحی صاحب بھابی ہو گئے نہیں یہ دن بھابی علی کڑی گل آ گئی یہ اللہ بھابیاں تھا یہ سنیاں تھا کوئی نہیں فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں اور پھر کچھ نہیں تو حضرت اتنا یاد کیا کہ اپنا بھی بھلا دیا اپنا بھول گئے حضرت اپنا بھی یاد ہی نہیں رہا یہ یاد رہ گئی تو صرف وہ ذات یاد رہی ہے حضرت سب کچھ بھلا دیا کچھ بھی نہیں یاد رکھا ہر چیز فراموش کر دی حضرت کچھ بھی نہیں حضرت ذات یاد رہ گئی تو پھر حکیم صاحب کیا فرمایا جب تک چلے اب جدو تک چلتا چلا بھائی تینوں ٹائم دیتا ہے انہوں نے تینوں مہلت دیتی ہے انہوں نے تو پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھا ہے تو ہوراں فکراں جو پہ گئے کھاواں گے کتھوں کھاواں گے کی بنے گا یہ تیریاں فکراں نہیں ہے کوئی یہ تینوں لوڑ نہیں ہے فکر کرن دی ہاں تینوں انہوں نے جو کیا ہے بس تو وہ کر باقی ذات تے چھڑ دے سارا کچھ اسی لیے حضرت جی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی فرمایا جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے اس لیے کیا گیا عاموں کا رزق ان کے یقین میں خاصوں کا رزق ان کے یقین میں اور عاموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں حضرت کیونکہ جڑے خاص ہوندے نے انہوں نے یقین ہتھاں تے نہیں یقین اس ذات تے ہوندا ہے فرمایا خاصوں کا رزق ان کے یقین میں اور عاموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں خاص بنو دکان کھولو لیکن کٹ نہ دو دھوکا نہ دو جھوٹ نہ بولو مال ویچن دی قسم نہ کھاؤ صاف گل کرو بھائی اینے دیا اینے دی ویچنی اللہ دی قسمیں اے خریدے تے نہیں فرمایا قسم کھانے سے مال بک جائے گا برکت اٹھ جائے گی اس کا نام بہت بڑا ہے اس کا نام ایسا نہیں کہ ایک سوٹ ویچن لی تو دا نام لویں اگر پوچھنا ہو تو ابراہیم سے پوچھ اس کا نام کیا ہے جنہوں نے اس کے نام کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی ہے تو ایک سوٹ بیچنے کے لیے اس کا نام لے رہا ہے اللہ دی قسمیں اینے دا لیا جاتے اینے دا بیچنے فرمایا پھر نحوست یہ آئے گی تیری چیز تو بک جائے گی لیکن برکت اٹھ جائے گی کہ اللہ کا نام اتنا عام ہے کہ ایک سوٹ بیچنے کے لیے لیا جائے کہ اللہ کا نام اتنا عام ہے ایک سویٹر بیچنے کے لیے اس کا نام لیا جائے اگر پوچھنا ہو تو حسین سے پوچھنا کہ اس کا نام کیا ہے علی اکبر بھی قرآن علی اصغر بھی قربان ہے یا وہ نام ہے کیا میاں ان سے پوچھا کہ یہ نام ہے کیا فرمایا قسم نہ کھاؤ مال بک جائے گا برکت کیا اللہ کا نام اس لیے کہ سوٹ بیچنے کے لیے لیا جائے بہت بڑا نام ہے لیکن ہم نے قدر نہیں کی ہم نے قدر بھول گئے یہ پیرس روڈ پہ جائیں نا ابھی کر کچھ نہیں سکتا ابھی کمزور پڑا وہ تو سفر ایک سیال کوٹ جس کو پہن دا ٹھکانا بنے چلو کو بچے نہ لا کے اسی ڈیوٹی لے وہ پیرس روڈ پہ جاؤ نا تو وہ پتہ ہے آپ کو ایک سائیڈ پہ اللہ کا نام اور ایک سائیڈ پہ نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کدی ویکھیو حضرت جی دویاں دے کنی کنی دوڑ پئی ہے حضرت جی دویاں دے کنی کنی دوڑ پئی کسی نے کوئی پرواہ نہیں روز زاراں لوگ تھلو لنگ جاندے نے کی کر سکنے ہیں کسی نے پرواہ کوئی نہیں پئی یہ دوڑ تو پئی رہے اللہ چلو حضرت جی 5 بار نہیں کم از کم دن چ یار ایک باری تو یہ نہ سویرے سویرے ہونا باقی چلو معافی مانگ لیں گے اس ذات سے اللہ 5 باری تو چنے چاہیے نے روز لیکن پئی ہونی جا کے دیکھ لیں آج کل تو چلو کل رات دی بارش ہوئی ہے چلو کو توچ گئے ہونے دیکھیو کدی جا کے اچھا حضرت جی
ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾइए हजरत जी, ये स्पेशल जो मस्जिदें सड़क पे हैं ना, उनके वो फिर बोर्ड भी बाहर ही लगे होते हैं, जामिया मस्जिद हनफिया गौसिया, या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरमियान में सलातो सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उत्थे भी क्यों किन्नी किन्नी धूड़ पई है, नमाजी लंघ भी जाते हैं, नमाजी अंदर भी जाते हैं, किसी का ध्यान ही कोई नहीं। हम तो मुसाफिर लोग हैं ना, सफ़र करते हैं, अक्सर रास्ते में रुकते हैं, तो क्या देखता हूँ बार बोर्ड तोड़ो तोड़ो है। जुमे वाला दिन जिस दिन मस्जिद तुझ नहीं है, बोर्ड तुझ जाएगा, बाकी किसी ने कोई ख्याल नहीं। भूल गए हजरत, भूल गए। मैं उस दिन चला गया बच्चे के साथ ना फिल्टर पे पानी लेने, तो मैं पानी भर रहा था, तो ऊपर वो लिखा हुआ, पानी अल्लाह की नेमत है, इसको ज़ाया मत करें। बड़ा अल्लाह का नाम सी ना, उधर बड़ी धूड़ पई है उस फिल्टर ते, रोज़ाना बंदे पानी भरते ने। पता नहीं किदों दा तुचिया सी, या किसी ने कभी साफ ही नहीं सी कीता उन्हें, पर मेरे को नहीं रहा गया। अल्लाह मैनू माफ़ करे, दसना नहीं सी, चलो तरबियत वास्ते दा चढ़िया। मैं खैर हजरत उत्ते चढ़िया, वो छोटे काके नूं कहा कि कूलर के ढक्कन च ना मैनू पानी दे। मैं हजरत मालक का नाम तोता हजरत जी, भूल गए हम हजरत जी, हम उसको भूल गए हजरत। बहुत बड़ा नाम हजरत, लेकिन हमने कोई कदर नहीं की हजरत। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु सलाम वक्त विसाल जनाब मलकुल मौत हाज़िर खिदमत, पूछा मलकुल मौत किवें है, मफहूम है बात का, किवें आया है, ज़ियारत करनी है कि रूह भी कब्ज़ करनी है। अर्ज़ की थी अल्लाह दे खलील, ज़ियारत भी करनी है तो रूह मुबारक भी कब्ज़ करनी है। फरमाया जाके मेरे अल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह च अर्ज़ करी कि कायदा ये है कि दोस्त। अर्ज़ की थी हुजूर दसो हाँ जान के मैं निकलेगी। फरमाया वो दसने बाहर लै गए, किकर दा दरख्त सी, हजरत ने अपनी चादर लैके ना तो दरख्त उत्ते सुट्टी, हजरत चादर कंडे च अपने फड़ के खिंची, चादर लीरो लीर हो गई। फरमाया इंज निकलनी जी, फिक्र ही नहीं किसी, कोठियां बनाओ, मकान बनाओ, पैसे इकट्ठे करो, बस फिक्र ही नहीं किसी। कितना औखा तरीन काम, खिंची फड़ के लीरा लीरा चादर हो गई। फरमाया इस तरह निकलनी जी, परवाह ही नहीं किसी। ऐसा दुनियादारी सुलेमान मिसबाई को भी आता है, पता ही नहीं कि जान देनी। वो तो अल्लाह के खलील थे ना, फिर भी खौफ था। फरमाया जाके मेरे अल्लाह नू अर्ज़ कर कि कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता, जान निकलनी है जी। मुल्कां दा मालिक है जी। जाके हजरत मलकुल मौत ने अर्ज़ की थी, ताड़े खलील अर्ज़ कर रहे ने, कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता। फरमाया जाके फिर साडे लो साडे खलील नू आखियो कि अगर कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता, तो कायदा ये भी है दोस्त दोस्त को इनकार भी नहीं करता है। दोस्त दोस्त को इनकार नहीं करता। हजरत मलकुल मौत आके अर्ज़ की थी, अल्लाह दे खलील, अल्लाह पाक फरमा रहे ने कि जो कायदा है वे ना कि यार यार नू तकलीफ नहीं देता, तो कायदा फिर है भी है जी कि यार यार नू ना भी नहीं करता। फरमाया कट जान फिर असी की कदर की, पांच नमाज़ां आखियां पढ़ियां नहीं जांदियां। फरमाया सानू याद करिए, करते कोई नहीं, साढ़े सोने ते दरूद आखी, पढ़ते कोई नहीं, झूठ ना बोली। 60 साल 70 साल नहीं, जदों तक चलदी है भाई चलाओ, जब तक चले फिर ना क्यों एक ही हो। आज जुमातुल मुबारक की बाबरकत साथ है, तौफीक इलाही सामने हाल है, और ये मुबारक घड़ियाँ फिर हमें
آپ سب احباب کو ماشاءاللہ، کیونکہ عید کے ایام میں عید بھی مبارک ہو۔ جس نے قربانی کی یا کل کرے، اللہ سب کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو احباب نہیں کر سکے اللہ سب کو مال میں برکت بھی دے اور اگلے سال قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ حضرت جی ہاں رمضان، ہاں نماز، ہاں روزہ، ہاں زکوٰۃ، ہاں قربانی، مقصد سب کا ایک ہی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ جیسے رمضان آیا نہ گزر گیا، تو رمضان کے لیے کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ ٹھیک ہے، حج آیا، اس کا مقصد بھی تقویٰ۔ اگر قربانی تو پھر کہا کہ ہم نے تو دیکھنا ہی تمہارا تقویٰ ہے، ہم تو تمہارا تقویٰ دیکھیں گے، تقویٰ کتنا ہے۔ اور کیونکہ اگر حضرت جی اس ذات نے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، تو اگر ہم بھی ڈنڈی نہ ماریں اور وہ تھرمامیٹر جو ہم لوگوں کو لگاتے ہیں تو کبھی ہم خود کو لگا کے چیک کریں، تو تقوی کے لحاظ سے ہماری حالت بہت بری ہے۔ اللہ معاف کرے، کل بھی عرض کی، آج پھر عرض کروں گا کہ پاکستان بنے تقریباً 75 سال اوپر تھوڑا وقت ہو گیا، لیکن حضرت جی اتنے سال پاکستان میں گزارنے کے باوجود قربانی بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہم کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، سحریاں بھی ہیں، افطاریاں بھی ہیں، کل بھی ہیں، 10ویں بھی ہیں، 40ویں بھی ہیں، محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے، سیرت النبی کانفرنس بھی ہے، یوم صدیق اکبر بھی ہے، یوم شیر خدا بھی، سب کچھ۔ لیکن حضرت جی رزلٹ یہ ہے کہ آج تک حضرت وہ حمام جس کا مقصد یہ ہے کہ راہگیر یا لوگ اس میں سے پانی پی لیں، ہم آج تک حضرت اس کے ساتھ جو لگا گلاس ہے اس سے سنگلی نہیں تروا سکے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے کہ آج تک حضرت ہم اسی لیول پہ کھڑے ہیں کہ وہ گلاس جو کولر یا حمام کے اوپر پڑا ہے کہ بھائی جس کو پیاس لگے وہ اس میں سے پانی پی، ہم آج تک اسے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ اگر تقویٰ اس ذات نے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اگر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور خود کو دیکھیں تو آج بھی ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس گلاس کے حوالے سے بھی حضرت ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں، شاید ڈاکٹر سلیمانی چوک کے جیب چھپا دیں، پھر ہو کیا رہا ہے؟ وہ تقویٰ کدھر ہے حضرت؟ رمضان جس کا تقاضا کر رہے ہیں، حج جس کا تقاضا کر رہے ہیں، بھائی دیکھنا نماز ہے، اس کے لیے بھی تو یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بھائی یہ بے حیائی ہے نا کہ بندہ گلاس اٹھا کے جیب میں ڈال، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ زکوٰۃ ہے، پھر قربانی ہے، تقویٰ، سب کچھ تقوی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تقویٰ 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 تقویٰ، کدھر ہے تقویٰ؟ بلکہ حضرت جی چلو کولر تو ایک ہے نا، اب آپ کو پتہ ہے صاف پانی کے حوالے سے کتنی مشکلات ہیں۔ اب تقریباً سیالکوٹ ہے، جگہ جگہ یہ فلٹر لگے ہیں صاف پانی، لیکن حضرت کہتا ہوں کتنا گہرا لیول ہے حضرت۔ پتہ ہے حضرت یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صاف پانی ملتا ہے، ایک عام پانی، ایک لیکن
حالات کیا ہیں کہ حضرت ادھر بھی جو ٹوٹیاں لگی ہیں ان کے اوپر علیحدہ سے سری لگا کے ان کو ویلڈ کیا گیا، کیونکہ ہم ان ٹوٹیوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تقویٰ کدھر ہے حضرت؟ او بھائی، کوئی انڈیا والے تو نہیں اتار کے لے گئے ٹوٹیاں، یا کوئی امریکہ والے آئے تھے اتارنے کے؟ آپ نے اور میں نہیں اتاری ہے۔ اس لیے حضرت تقویٰ، پھر میں یہی کہوں گا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے جو اقبال نے کہا تھا نا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقینیں۔ اس لیے حضرت خود کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی تقویٰ نہیں ہے، اور اگر تقویٰ نہیں آ رہا، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تقویٰ نہیں آ رہا تو چیک کریں، حافظ آصف صاحب نے ہم سے پوچھیں، اور جتنے علماء ہیں ان سے چیک کریں۔ حضرت اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مجھے کئی سال ہو گئے نماز پڑھنے، میری تو آج تک گالیاں نہیں چھوٹی۔ جب کبھی مجھے غصہ آتا ہے میرے منہ سے اتنی غلیظ گالیاں نکلتی ہیں۔ حضرت پھر یہ کیا ہے؟ حضرت اتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے، مجھے آج بھی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے۔ کریں نہ، چیک کریں، دیکھیں کیوں نہیں تقویٰ آ رہا۔ میں حضرت ہر سال قربانی کر رہا ہوں، بڑا اچھا جانور کر رہا ہوں، لیکن تقویٰ نہیں آ رہا۔ عمرے کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، حضرت تقویٰ نہیں آ رہا۔ دیکھیں کدھر، آپ بھی دیکھیں، میں دیکھیں۔ اب جناب وہ کل بھی عرض کی، عجیب حضرت وہ تماشا لگا کھڑا ہے جی، 1.5 کروڑ کا بیل جس نے بادام کھائے ہیں، جس نے جناب مکھن کھائے۔ میں کل بھی عید والے دن عرض کر رہا، بھائی کیا عجیب تماشا لگا کھڑا ہے، بھائی کدھر لکھا ہے بکرے کو بادام کھلاؤ؟ لکھا ہے کہیں کہ اس کو مکھن کھلاؤ؟ کسی حدیث میں آیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرے، کسی آیت میں آیا کہ بھائی جو بکرا مکھن یا بادام کھائے گا ہمیں وہ، عجیب بات ہے۔ ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بھائی تو نے بکرے کو مکھن کھلایا، تو نے بکرے کو بادام کھلائے، تو نے 1.5 کروڑ کا وہ بکرا، تو نے جناب وہ لیلا جس کی قیمت 1 لاکھ بنتی ہے بمشکل، تو نے اس کو 5 لاکھ میں خرید لیا، کیوں جی؟ جس کا یہ نام ہے، مستانہ نام ہے، راجو نام ہے۔ عجیب، استغفر اللہ، اللہ میں معاف کر دے، جس نے بادام کھائے ہیں۔ بھائی اچھا مجھے صرف اتنا بتا، کھلانے والے سے بھی میں پوچھ رہا ہوں، جس نے وہ بکرا جس کی قیمت بمشکل 1 لاکھ نہیں بنتی تھی حضرت، ہم نے اس کو 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں خرید لیا۔ میں بادام کھلانے والے کو بھی پوچھتا ہوں، اور جس نے وہ بکرا صرف اس لیے خریدا کیونکہ اس کی پبلسٹی ہوئی تھی کہ جس نے بادام کھائے ہیں اس نے، او بھائی 10 کدی اپنی ماں نے بھی بادام کھوائے۔ ماں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے 10 کدی اپنے پیو نے بھی کول بہ کے مکھن کھوائے، جنہیں لے میں کھواندا رہے ہیں۔ عجیب حضرت قربانی کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کدھر لکھا ہے کہ لیلے کو بادام کھلاؤ؟ کدھر لکھا ہے کہ لیلے کو مکھن کھلاؤ؟ کدھر لکھا ہے لیلے کو لسی پلاؤ؟ حضرت اس کی غذا ہی نہیں، اس کی خوراک ہی یہ نہیں، اور جن کے لیے لکھا ہے حضرت ان کو بیچاروں کو کھلا کوئی نہیں۔ ہم مر گئے حضرت تو ترس دے رہے کہ کدی میرے ہتھوڑا میں بادام نصیب ہونا۔ مر گئے حضرت وہ ترستی رہی کہ کبھی بیٹے کے ہاتھوں سے مجھے بھی کو بادام نصیب ہو جائے حضرت، لیکن بدبختی ہے لیلے کو بادام کھلا رہے ہیں، اس کی خوراک ہی نہیں بادام، اس کی خوراک ہی نہیں۔ اور جی بدرے جی ڈھولو تے بھولو جی جوڑی آ گئی ڈولو بولو کی، جناب اتنے کروڑ لگ گیا اس کا، بھائی قربانی ہے، اس کو قربانی رہنے دو، اس کو مذاق نہ بناؤ یار۔ انہوں نے نہیں ڈھولو بولو دیکھنا، کوئی بھی انہوں نے نہیں دیکھنا حضرت اس نے مکھن کھائے تھے، بادام کھائے تھے کہ نہیں کھائے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک کی چیز دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ ہم تیرا تقویٰ چیک کریں گے، ہم تیرا تقویٰ دیکھیں گے، تقویٰ کتنا تھا۔ اس لیے حضرت تقویٰ لائیں حضرت۔ یہ کوئی جن پہ کرم تھا حضرت، کوئی جا رہے تھے راستے میں، وہ غلاظت پڑی تھی حضرت، تو ظاہر ہے حضرت یہ غلاظت چیز اس طرح کی ہے کہ دیکھ کے کراہت آتی ہے حضرت۔ جب ان کی بھی نظر پڑی تو ان میں بھی وہ ایک کراہت کی کیفیت پیدا ہوئی، انسانی غلاظت پڑی تھی حضرت۔ تو جب ان کی یہ کیفیت ہوئی نا تو پھر غیب سے آواز آتی، بندے او حضرت انسان، بڑا تیرا دل خراب ہوا دیکھ کے، بڑی تجھے کراہت آئی دیکھ کے، تو دل میں بھری ہوئی چیز ہی کراہت والی ہے،
پھر آگے سے آواز آتی بندے یہ بھی تو دیکھ، یہ تیرے پیٹ میں جانے سے پہلے سیب تھا، غلاظت تو تیرے پیٹ میں جا کے بنا ہے، پھر یہ گندا ہوا کہ تو گندا ہوا؟ گندا تو ہوا نا، جس کے پیٹ میں سیب جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں گوشت جائے وہ بھی گندا ہو گیا، جس کے پیٹ میں اتنی سونی روٹی جائے وہ بھی گندی ہوگی، پھر گندا تو ہوا۔ یہ تو گندم تھی، یہ تو چاول تھے، یہ تو سیب تھا، یہ تو کیلا تھا، یہ تو آم تھا، گندا تو نے کر دیا اس کو۔ یہ تجھے گندا نظر آتا ہے، اپنا گندا نہیں تجھے نظر آتا کوئی بھی، گندا تو میں ہوں۔ کیسا گندا ہوں کہ میں نے اس کو بھی گندا کر دیا۔ اور حضرت یہ آواز آتی ہے میرے دوستو، یاد رکھنا، لیکن آتی کب ہے؟ جب بندہ تقوی والا ہو جاتا ہے۔ اقبال نے بھی یہی کہا، اقبال کہتے کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا۔ ہر ایک کو تو یہ آواز نہیں آتی مجھ جیسی حضرت جی، جو دنیا کا حریص ہے حضرت جی، جو دنیا کا بھوکا ہے حضرت جی، مجھے یہ آواز آئے گی؟ اقبال کہتے کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا۔ پھر اقبال کہتے ہیں خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، تو دنیا کا بھوکا ہے، تجھے دوست کی آواز آئے گی؟ بعض ہم کہتے ہیں بھائی خاص محفل ہے، سارے نہیں انوائٹ، خاص دوست کچھ خاص ہوتے ہیں میاں، خاصوں سے پھر عام باتیں نہیں کی جاتی، خاصوں سے باتیں بھی پھر خاص ہی کی جاتی ہیں۔ اور سلیمان تو بھی عاموں سے بھی عام ہے، خاصوں والی بات کی طرح ہے۔ خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجا می آئے دنیا آواز دوست۔ کا بڑا دل خراب ہوا دیکھ کے، لیکن کبھی اپنا بھی تو اندر دیکھ، جس نے اس صاف کو گندا کر دیا۔ جانے سے پہلے سیب تھا، تیرے پیٹ میں گیا دیکھ کیا بن گیا۔ پہلے اتنی بہترین دیسی گھی نال چوپڑی روٹی سی، دیکھ تیرے پیٹ میں گئی تو کیا بن گیا۔ اتنا بہترین چھوٹے گوشت کا سالن تھا، دیکھ تیرے پیٹ میں گیا تو کیا بنا۔ اپنی نہیں گندگی نظر آتی؟ یہ جتنے حضرت جی میں نے ابتدا میں جو کہا، جو بھی ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے، پاکیزگی آئے، تقویٰ آئے، تزکیہ ہو، صفائی آئے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حضرت جی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں نا حضرت جی، موبائل میں کوئی تھوڑی سی خرابی آ جائے نا تو پھر فوراً دکان پہ جاتے ہیں، بھی چیک کر یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا۔ گاڑی میں کوئی خرابی آئے تو فوراً مکینک کے پاس پہنچتی ہے، ذرا دیکھو جی یہ فلاں فنکشن کام نہیں کر رہا، تیل ودا گئی ہے، اے سی کولنگ نہیں کرن دیا۔ اور بھائی خود کو تو نے کب چیک کرنا ہے، اور خود کو تو نے کب چیک کروانا ہے؟ خود کو چیک کر بھی لے، کروا بھی لے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے چیک کرنا ہے میاں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تجھے اس ذات نے۔ اور یہ قربانی ہے نا، حکیم صاحب تو کمال بندے سے، مثال کے بادشاہ لوگ تھے۔ اب فرماتے ہیں حضرت وہ کوئی بندہ تھا تو اس نے گھر میں نا وہ بھیڑ کا بچہ پالا، وہ آہستہ آہستہ وقت بھی گزرتا گیا، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، وہ بال بھی کافی بڑھ گئے، تو وہ ارادہ کیا کہ بھائی ذرا اس کے بال نہ اتروائیں تاکہ صحت ذرا اور اچھی ہو، اور تاکہ جو اس کی اون ہے وہ بھی ہمارے کام آئے۔ وہ جناب وہ بال اتروانے کے لیے بندہ بلایا گیا۔ اب حکیم صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اس کے لیے یہ پہلا موقع تھا بال اتروانے کا، اس نے کہا لگتا ہے چھری دا ویلا آ گیا، دو چار بندے بھی کول کھلوتے ہیں، انہوں نے پھڑ کے نہ اس نے بھی بڑا ہی رولا ڈالا، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، اور جناب کئی بار وہ چھڑوا کے بھاگا، جوان بھیڑ تھا، وہ آخر درجی بال اتر ہی گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر بال آ گئے، وہ پھر اتروانے کے لیے بلایا گیا، اس نے پھر بڑا شور ڈالا، لیکن آگے سے کم، کیونکہ اس کو بھی ایک تھوڑا سا اندازہ ہو چکا تھا کہ وال ہی لینے میں، لیکن ڈر بھی تھا کہ کتے چوری نہ پھر جائے۔ وہ پھر تیسرا موقع آیا، بولا شولا ہے لیکن آگے سے بھی کم، پھر تو
اس کو پتا تھا وہ بال ہی لینے، اور جب بھی وہ 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں وہ خود ہی لیٹ جاتا ہے، وہ بال ہی لینے۔ حکیم صاحب فرماندے نے وال لیندے لیندے پھر ایک دن پروگرام بن گیا انہوں لال کرن دا۔ انہوں نہیں سی پتا کہ جو وال نہیں لینے اج حکیم صاحب فرماندے نے آپ ہی لیٹ گیا ایسے بھلیکھے کہ وال ہی لینے۔ انہیں رولا بھی کوئی نہیں پایا، انہیں زور شور بھی کوئی نہیں لایا، کسائی اگے ہویا پھڑ کے تو انہیں چھری پھیر چڑی۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں بندیا دھیان رکھی کتے تیرے نال بھی انجی نہ ہو جائے، تو سمجھے میں تے ایویں بیمار ہی میں ہوں، تو سمجھے ایویں گیس ہی ہے کہ تیرا ویلا آ گیا، تیرا ٹائم پورا ہو۔ اپنے آپ کو چیک کر لے اور اپنے آپ کو چیک کروا لے ایس تو پہلے کہ وہ چیک کر۔ جی انہوں نے چیک کیتا تو انہوں نے چیک کرنا بڑا ڈاٹا نہیں ہے، اور اس چیکنگ نو جدو میاں محمد بخش صاحب نے یاد کیتا تو پھر میاں صاحب بھی رو کے کیا کہتے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمن وہ اچیاں شانہ والے۔ جدو حضرت جی یہ کھلنی ہے نا کتاب پھر تو بڑے بڑے نیرتاں کمری ہیں، کیونکہ حضرت جی معصوم عن الخطا تے انبیاء نے نا، وہ تے فرشتے نے، صحابہ اہل بیت اطہار اولیاء وہ تے محفوظ نے، تے باقی حضرت جی تنوں ہی اپنا پتہ ہے تے مینوں ہی اپنا پتہ۔ آؤ حضرت قربانی یہی پیغام ہے، چیک کر۔ اور اللہ حضرت جی دیکھو ذات میں کتنا پیار ہے ساڑھے نال، صرف سانو معاف کر لئی کنی بے گناہ مخلوق وڈ دیتی گئی ہے، صرف سانو کلیئر کرن لئی، صرف سانو کلیئر کرن کنی بے گناہ مخلوق وڈی گئی ہے۔ بھائی حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ بھائی جتنے اس کے جسم پہ بال ہیں جو قربانی کر رہا اللہ اس نے اس کی خطائیں معاف کر دے گا۔ وہی خطائیں میری ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ خطائیں بھائی میری ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ کہ چھری اس کے گلے پہ پھرے، کھال بھی میں ہی رکھاں، گوشت بھی میں ہی کھاواں، کروڑے بھی میں ہی کھاواں، کلیجی پھپھرے بھی میں ہی کھاواں، تے گناہ بھی میرے معاف ہون۔ واہ کریم تیری کریمی پہ قربان جاؤ، کیسا بندہ نواز ہے حضرت، اس کا قصور ہی کوئی نہیں، بالکل اتنا پیار اپنی مخلوق سے، اتنا پیار اپنے محبوب کی امت سے، اس نے کیا ہی کچھ نہیں۔ سود اس نے نہیں کھایا، حرام اس نے نہیں کھایا، رشوت اس نے نہیں لی، جناب جھوٹ اس نے نہیں بولا، بدنگاہی اس نے نہیں کی، زنا اس نے نہیں کیا، سارا کچھ تو اللہ معاف کرے۔ لیکن کیا ہے؟ چھری اس کے گلے پہ اور گناہ۔ حضرت اگر ہم پھر بھی ٹھیک نہ ہوئے تو پھر وہ دن بڑا ڈاٹا ہوگا۔ بندے اتنا دیکھ تیرے ساتھ کیا ہم نے، یہ لکھا نہیں ہے ایسا کچھ کتاب میں کہہ رہا ہوں، آواز پڑھ، بندے اتنا کیا ہم نے تیرے ساتھ، کتنی بار ہر سال ہم نے تجھے کلیئر کروایا، کبھی حج کر کے کلیئر کروایا، اللہ پیسے ہم نے دیے، توفیق ہم نے دی، ہمت ہم نے دی، تیرے دل میں ہم نے ڈالا۔ شیطان تو تجھے بہکا رہا تھا، وہی 13 لاکھ روپیہ حج تھا، وہ دماغ تے نہیں تیرا خراب، وہ 13 لاکھ کا بزنس کر کوئی، اگر پرائیویٹ حج تھا تو شیطان تو ڈال رہا تھا تیرے دل میں، وہ 25 لاکھ کا حج کرے گا، وہ 25 لاکھ کسی کام میں انویسٹ کر، سال بعد 25 پتہ نہیں کتنا بن جائے گا، شیطان تو بہکا رہا تھا تجھے، اور بندے تو بھی شیطان کے بہکاوے میں آ رہا تھا، وہ تو ہم نے تجھے دلیری دی، اور چل رب دے راہ چلا اللہ کہیں لاکھ دے گا۔ اور کیا کہا؟ جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آگ ہی جلایا۔ حضرت کتنی بار ہم نے تجھے کلیئر کیا، کبھی شب برات پہ کلیئر کیا، معاف کر دیے تیرے پچھلے سارے، کبھی 27ویں پہ کلیئر کیا، معاف کر دیے تیرے سارے، کبھی قربانی پہ کلیئر کیا، کبھی کسی اور بہانے تجھے، لیکن تو پھر بھی باز نہیں آیا ہے۔ ہم تجھے کلیئر ہی کرتے رہے، ہم تجھے تھوتے ہی رہے، ہم تجھے معاف ہی کرتے رہے، لیکن بندے تو پھر بھی باز نہیں آیا۔ کتنی بار ہم نے تجھے کلیئر کیا۔ دیکھو نا جی حضرت ہوتا ہے نا، بندہ کہندا ہی ہے نا، ایک بار چھڑاؤ، دوجی بار چھڑاؤ، تیجی بار چھڑاؤ، آکھ کے بندہ کہندا یار کو خدا دا خوف کا تینوں کنی باری چھڑاوا میں، تجھے کتنی بار چھڑواؤں گا۔ حضرت جی بندے کا اس ذات سے کوئی موازنہ نہیں، ہم بندے ہیں، وہ کریم ذات ہے جی۔ لیکن حضرت جی
میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس دن جس سے سوال ہوا وہ پھر گیا۔ اس دن جس سے سوال ہو گیا، جس سے پوچھ لیا گیا، وہ پھر اس لیے حضرت آؤ چیک کریے اپنے آپ تقویٰ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جان میرے بھی منہ کالے۔ آؤ کوئی فضل دا بہانہ بنا لئے، کوئی فضل دا بہانہ بنا لئے۔ اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں وہ آنکھ دے دے کہ جس سے ہمیں اپنی غلطیاں نظر آئیں۔ اللہ ہمیں وہ آنکھ دے دے جس سے ہمیں اپنے عیب دکھائی دے، کیونکہ اس وقت حضرت میری قوم ان آنکھوں سے محروم ہے۔ ساڈے کول وہی آنکھ ہے جہدے نال دوجے دے لگدے نے۔ اپنے دعا کرو یار اللہ ہمیں وہ آنکھ دے، ہمیں اپنے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو اس کا حاصل ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ چلو میں جاتے جاتے ویسے ایک بات پوچھنے لگا ہوں۔ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے ماشاءاللہ حضرت عید تے سارے نے نویں جُتی پائی، مسجد پا کے آندے ڈر لگن دے سی چوکی نہ کر دے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ سب سے حضرت ہمارے ملک پاکستان میں جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے حضرت مسجد ہی ہے نا جی، مزار تو وہ بعد میں آتے کسی، یہ تو مسجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ دا گھر ہے بھائی۔ اور حال ہمارا یہ ہے کہ میرے پاکستان میں جو سب سے بہترین جگہ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہو ارفا جگہ ہے، اتھے بھی ساڈا حال ہے کہ نویں جُتی پا کے آندے ہاں ڈر لگتا سی۔ اور جڑے پا کے بھی آئے سن ادھا دھیان انہاں دا نماز ہم سی ادھا جُتیاں نہیں۔ یہ حال ہے میرا، یہ میری قوم کا حال ہے، یہ میری قوم کا حال ہے کہ مسجد میں بھی نئی جوتی پہن کے آتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اتنے بھی اجلا کچھ نہیں سی ہونا چاہیے، اللہ ادھر تو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ادھر اتنا خوف ہوتا، ادھر اتنا خوف ہوتا۔ میں نے لوگوں کو ایس ایچ او، میں نے لوگوں کو ڈی سی، میں نے لوگوں کو اے سی، میں نے لوگوں کو ڈی پی او کے کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت جی ساڑی اچھا لیندے کوئی، لیکن حال ہمارے ایمان کا یہ ہے کہ میرے رب دا گھر، میرے اللہ کا گھر، ادھر بھی نئی جوتی پہن کے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ پھر کیا ہے یار، کتنے ہے تقویٰ۔ روزے ہم نے رکھے، دوسری عید ہم نے گزار لی، شبرات ہم نے دیکھ لی، ستین اسی جاگ لی، تقویٰ کدھر ہے؟ اتنی بے اعتباری۔ اس لیے حضرت اپنے آپ کو ٹھیک کریے۔ مولوی سلیمان اپنے آپ کو ٹھیک کر، شروع نہ انتظار کر، کل کرانگا۔ وہ تیرا کل کدوں آنا ہے سلیمان؟ کنے کل تے تو لگا بیٹھا ہے، میں کل تو شروع کرانگا، اے میں کل شروع کرانگا۔ اوہ ویکھیو کل کر دیاں کتے وہ والا کل نہ آ جاؤ، جس کے لیے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وما علینا الا البلاغ